امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے مگر ابتدائی جوانی میں یتیم ہو گئے تھے. اب جب والد سر پہ نہیں تھا تو والدہ کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ ان کو کاغذ قلم خرید کے نہیں دے سکتی تھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا، اونٹ کی ہڈیاں، بڑے جانور کی ہڈیاں، بیل کی ہڈیاں، ان کی جو رانوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں ان کی ہڈیاں ڈھونڈ کے گھر لاتا تھا، ان کو آ کے اچھی طرح صاف کرتا تھا، پھر دھویا کرتا تھا تاکہ ان کے اندر سے چکنائی ختم ہو جائے، پھر ان کو دھوپ کے اندر میں خشک کیا کرتا تھا، اور ان کے اوپر جب خشک ہو جاتی تھیں میں اپنے نوٹس لکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے کاغذ کے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. لوگ نہیں جانتے تھے یہ بچہ جو اونٹوں کی اور جانوروں کی ہڈیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے آنے والے وقت میں اس کو امام کہا جائے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، مجھے مینا میں ایک بوڑھا ملا. اس بوڑھے نے مجھے دیکھتے ہی کہا اے نوجوان تم میری دعوت کو قبول کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا، میں نے آپ کی دعوت قبول کی. جیسے ہی میں نے یہ کہا اس بوڑھے کے تھیلے کے اندر خشک روٹی تھی، اس نے ایک کپڑا بچھا دیا، کہنے لگا یہ دسترخوان ہے، اور روٹی نکال کے رکھ دی، کہنے لگا بس یہ روٹی کھا لو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف روٹی کھانی شروع کر دی. جب بوڑھے نے دیکھا کہ میں نے بلا تکلف وہ خشک روٹی کھانی شروع کر دی تو مجھے کہنے لگا نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے. میں نے کہا ہاں میں قریش کے قبیلے سے ہوں. وہ کہنے لگا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہ قریشی لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں. تمہاری بے تکلفی نے مجھے بتا دیا کہ تم قریش قبیلے سے ہو. کہنے لگے میری اس بوڑھے سے بات چیت ہونے لگی تو بوڑھے نے بتایا کہ میں تو مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں. میں نے اس بوڑھے سے امام مالک کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا. بوڑھا سمجھ گیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اور ان کے علمی شوق کی وجہ سے مجھے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے. بوڑھا کہنے لگا اے نوجوان اگر تم ہمارے ساتھ مدینہ جانا چاہو، ایک حاجی ہمارے ساتھ آیا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا اونٹ خالی ہے، ہم تمہیں اونٹ دے دیں گے، تم مدینہ طیبہ قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو اپنے لیے، اس موقع کو اپنے لیے گولڈن چانس سمجھا اور میں نے اس کی اس دعوت کو بھی قبول کر لیا. چنانچہ قافلے والوں نے ایک براؤن اونٹ مجھے سواری کے لیے دے دیا. میں اونٹ پہ سوار ہو گیا اور قافلے کے ساتھ میں مدینہ طیبہ پہنچا. ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل ختم کر لیا. اتنا عبادت کا شوق ہوتا تھا. گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، مگر کہتے ہیں کہ میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. جب میں مدینہ طیبہ پہنچا مسجد نبوی میں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے اور ایک لمبا سا آدمی کھڑا ہوا اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ یہی امام مالک ہوں گے، لمبے قد والے. انہوں نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی اور دوسری چادر اوڑھی ہوئی تھی. سلا ہوا لباس نہیں تھا، بس 2 چادریں تھیں. حدیث پڑھانے بیٹھ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے درس میں بیٹھ گیا اور میں نے بھی احادیث سننی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے حدیثیں لکھوانی شروع کی. تو جب حدیث لکھوانی شروع کی تو جو لوگ وہاں تھے ان کے پاس کاغذ قلم تھے، انہوں نے کاغذ قلم سنبھالے اور حدیث کی املا شروع کر دی. محدث جب حدیث بیان کرتا ہے اور طلباء سن کے لکھتے جاتے ہیں اس کو حدیث کی املا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں بھی طلباء کی طرح حدیث لکھوں، مگر میرے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ تھا. میں فقط حدیث سنتا رہا
اتنے میں نے دیکھا میرے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اس تنکے سے اپنی ہتھیلی کے اوپر حدیث لکھنے شروع کر دی تاکہ مجھے طلباء کے ساتھ مشابہت حاصل ہو جائے. اب طلباء اپنی قلم دوات میں ڈالتے اور سیاہی لیا کرتے تھے اور میرے پاس تو قلم تھی نہیں. فرمانے لگے میں اس تنکے کو اپنے منہ میں لگاتا، یعنی اپنے ہونٹ سے لگاتا تاکہ میرے ہونٹوں سے تری لگ جائے اور یہ سیاہی کی مانند ہوگی، اور اس کے بعد میں اپنی ہتھیلی پہ وہ حدیث لکھتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے دیکھتے رہے کہ باقی لوگ تو کاغذ پر لکھ رہے ہیں اور یہ ایسا طالب علم ہے جو نووارد ہے اور یہ اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجلس برخاست کر دی. اب لوگ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں وہیں پہ بیٹھا رہا. جب امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان یہیں بیٹھا رہا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. میں ان کے پاس گیا، مجھے کہنے لگے اے نوجوان تو ہتھیلی پہ کیا کر رہا تھا، مجھے دکھاؤ. جب میں نے دکھایا تو ہتھیلی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں غریب آدمی ہوں، لکھنے کے لیے کاغذ قلم میرے پاس نہیں ہے، مگر میں طلباء کے ساتھ مشابہت چاہتا تھا. آپ کے طلباء قلم اور کاغذ پر لکھ رہے تھے، میں حدیث کو سن رہا تھا، لیکن حقیقت میں میں اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر لکھ رہا تھا، میں اس کو یاد کر رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا نوجوان، اگر تم حدیث کو یاد کر رہے ہو تو میں نے پوری مجلس میں جتنی احادیث لکھوائی ہیں اگر تم آدھی بھی سنا دو تو میں سمجھوں گا کہ تم بڑے قابل آدمی ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آدھی سنانے کی فرمائش کی اور پوری مجلس میں جتنی احادیث لکھوائی تھی میں نے پوری کی پوری تمام احادیث ان کو وہیں پر سنا دی. تو امام مالک رحمۃ اللہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میرے مہمان بنو. پھر وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئے اور میں ان کے گھر پر مہمان بھی رہا، گھر سے کھانا بھی کھاتا رہا. کون جانتا تھا کہ یہ طالب علم جس کے دل میں اتنی طلب ہے علم کی، آنے والے وقت میں اس کو امام شافعی کہا جائے گا.